بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جو چپکلش حکومت، اپوزیشن اور الیکشن کمیشن کے درمیان ای وی ایم مشین، جو کہ بیلٹ پیپرز کی بجائے الیکشن کے دن ای وی ایم مشین، جسے الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھی کہا جاتا ہے، کے ذریعے ووٹ کاسٹ کرنے والا ایشو چلا ہوا ہے۔ آج کے اخبار میں ایک اہم خبر آئی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ وفاقی کابینہ نے ای وی ایم مشین کے بغیر الیکشن نہ کرانے پر الیکشن کمیشن کے فنڈز روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے جواب میں الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ ای وی ایم خریداری گڈی گڈے کا کھیل نہیں، اور الیکشن کمیشن نے حکومتی دباؤ کو مسترد کر دیا ہے۔ اس کے بارے میں آج تھوڑی میں گزارشات پیش کروں گا اور بتاؤں گا کہ الیکشن کمیشن کیا ہے اور اس کے فرائض کیا ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت قومی اسمبلی، سینٹ، صوبائی اسمبلیز اور بلدیاتی اداروں کے الیکشن کرانے کے لیے مستقل بنیادوں پر الیکشن کمیشن کو تشکیل دیا گیا ہے، جس میں ایک چیف الیکشن کمشنر اور ہر صوبے سے ایک ممبر، 4 ممبر تمام صوبوں سے ہو گئے، اور ایک چیف الیکشن کمشنر، 5 ان عہدے داروں کو الیکشن کمیشن کا نام دیا گیا ہے۔ اور آرٹیکل 218(3) کے تحت الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک میں یہ تمام انتخابات ایمانداری، منصفانہ، شفاف اور قانون کے مطابق کرائے۔ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ آئین کے آرٹیکل 222 کے تحت الیکشن کمیشن حلقہ بندیاں، ووٹر لسٹیں، الیکشن کرانا، الیکشن پٹیشن کے لیے الیکشن ٹریبونلز قائم کرنا، اور کرپٹ پریکٹس اور دیگر جرائم کی بابت فیصلہ کرنے کا اختیار بھی الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ آرٹیکل 222 میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ کوئی بھی قانون الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن میں چیف الیکشن کمشنر اور 4 ممبران شامل ہوتے ہیں کہ اختیارات کو کم نہیں کیا جا سکتا، کہ منصفانہ انتخابات کے لیے حکومت چاہے کہ ہم کوئی ایسی قانون سازی کریں جس سے ان کے اختیارات کم ہو جائیں اور منصفانہ اختیارات نہ ہو سکیں، تو ایسا کوئی بھی قانون الیکشن کمیشن کے اوپر حاوی نہیں ہو سکے گا۔ آرٹیکل 220 کے تحت الیکشن کمیشن کے فرائض کی انجام دہی کے لیے تمام حکومتی اداروں کو پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو اسسٹ کریں اور ان کے احکامات کو تسلیم کریں۔ اب یہ جو چپکلش الیکشن کمیشن اور حکومت کے درمیان چل پڑی ہے، یہ کسی بھی جمہوری ملک میں، کسی بھی سلجھے ہوئے اور باشعور عوام کے ملک میں، باشعور حکومت کے ہوتے ہوئے ایسا ناممکن ہے۔ اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک ہندوستان کی مثال لیں، بنگلہ دیش کی مثال لیں، ہم سری لنکا کی مثال لیں، جو کہ ہمارے قریبی ممالک ہیں، تو وہاں پر فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے الیکشن کمیشن کو تمام اختیارات دیے جاتے ہیں اور ان کے مشورے سے الیکشن کرائے جاتے ہیں۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ یہاں ہر چیز کو انا کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے، تاکہ وہ صاحبان جو اقتدار میں ہوں،
ممبرز بن جائیں، وزیر بن جائیں، وزیر اعظم بن جائیں، صدر بن جائیں، وہ چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی ہم ہی بائی ہوک کار کرو ہم منتخب ہوتے رہیں۔ اب میں اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کے جہاں اور اختیارات ہیں وہاں الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 10 کا حوالہ ضرور دوں گا کہ اس سیکشن کے تحت الیکشن کمیشن کی توہین یا حکم عدولی پر الیکشن کمیشن کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 کے تحت ہائی کورٹ کے برابر اختیارات استعمال کر کے سزا بھی دے سکتا ہے۔ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جو ہائی کورٹ کے جج کو اختیارات حاصل ہے وہی اختیارات الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر اور ہر ممبر کو حاصل ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں کچھ وفاقی وزراء نے الیکشن کمیشن کے بارے میں توہین آمیز الفاظ کہے، جس میں ایک وفاقی وزیر نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جا کے الیکشن کمیشن کو آگ لگا دو، جس پر اسی سیکشن 10 کے تحت چیف الیکشن کمشنر نے ان وفاقی وزراء کو نوٹس دیے اور ایک وفاقی وزیر نے تو اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سے غیر مشروط طور پر معافی بھی مانگ لی ہے۔ میری اقتدار میں جو صاحبان ہیں ان سے گزارش ہے کہ ملک کو، عوام کو، اداروں کو تماشا نہ بنائیں۔ ایسے فیصلے کرتے وقت جو سٹیک ہولڈرز ہیں، حکومت ہے، اپوزیشن ہے، عوام ہیں، الیکشن کمیشن ہے یا دیگر ادارے ہیں جو کہ الیکشن کمیشن کو جنہوں نے اسسٹ کرنا ہے، ان کی مشاورت سے ایسے فیصلے کریں۔